جی پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہکم، معبود تمہارا، الہ واحد، معبود ایک ہے. فالذین، بس اب بھی جو لوگ لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بالآخرت، آخرت پر، قلوبہم، ان کے دل، منکرۃ، انکار کرنے والے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. لا جرم، یقیناً، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرونہ، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنونہ، اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المستکبرین، تکبر کرنے والوں کو. وَإِذَا، اور جب قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، ماذا، کیا، انزل، اتارا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، قالوا، تو کہتے ہو، اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. لیحملوا، تاکہ اٹھائے وہ، اوزارہم، اپنے بوجھ، کاملۃً، مکمل، یوم القیامت، قیامت کے دن. ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی، یضلونہم، جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، ٹھیک ہے، کو جاہل بناتے ہو. الا، خبردار، ساء، برا ہے، ٹھیک ہے، ما یزرونہ، جو وہ بوجھ اٹھائیں گے. قد، تحقیق، مکر الذین، چال چلے ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے، مکہ کے لوگوں سے پہلے گزرے ہیں. فأتی اللہ، بس آیا اللہ تعالیٰ، بنیانہم، ان کی عمارت، جو ہے نا وہ عمارتوں کے پاس، من القواعد، بنیادوں سے. فخر، بس گر پڑے، علی، ان پر، السقف، چھت، من فوقہم، ٹھیک ہے، ان کے اوپر سے. واتاہم، اور آیا ان کے پاس، العذاب، عذاب، من حیث، جہاں سے، لا یشعرون، وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے. ثم، پھر، یوم القیامت، قیامت کے دن، یخزیہم، اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا ان کو. ویقول، اور کہے گا، این، کہاں ہے، شرکائی الذین، میرے وہ شریک، کنتم تشاقون فیہ، جی، جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے. قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، ان الخزی، بے شک رسوائی، الیوم، آج کے دن، والسوء، اور برائی، علی الکافرین، کافروں پر. الذین، وہ جن کو تتوفاہم الملائکۃ، وہ موت دیتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے اپنے جانوں پر، درا حال ہے کہ ظلم کرنے والے ہوتے اپنے جانوں پر. فالقوا السلم، ٹھیک ہے، بس وہ ڈال دیتے، یا ڈال دیں گے، یا ڈال دیتے ہیں، السلام، سلو، تابعداری، ما کننا نعمل، کہ نہیں ہم عمل کرتے تھے، من سوء، برا، یعنی برا عمل ہم نہیں کرتے تھے. بلا، کیوں نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بما کنتم تعملونہ، اس عمل کو جو تم کرتے تھے. فادخلوا، بس تم داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم،
جہنم کے دروازوں میں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ فلبئس، بس برا ہے مثوى المتکبرین، ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ وقیل، اور کہا جاتا ہے للذین، ان لوگوں سے اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کی ہے، ماذا انزل، کیا اتارا ہے ربکم، تمہارے رب نے، قالوا، وہ کہتے ہیں خیرا، یعنی انزل خیرا، خیر، خیر اتاری، ٹھیک ہے، اس کے لیے انزلہ کے لیے مفعول ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے احسن، جنہوں نے احسان کیا فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، تو ان کے لیے کیا ہے، حسنہ، بھلائی، ولدار الآخرہ، البتہ آخرت کا گھر خیر، بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، اور البتہ بہتر ہے متقیوں کا گھر، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، یدخلونہا، داخل ہوں گے اس میں، تجری من تحتہا، جاری ہوں گے جن کے نیچے، الانہار، نہر، لہم، ان کے لیے، فیہا، ان باغات میں، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا، کذالک، اسی طرح، یجزی، بدلہ دیتا اللہ تعالیٰ، المتقین، متقین، الذین، وہ لوگ، تتوفاہم الملائکہ، جن کو وفات دیتے ہیں فرشتے، طیبین، پاکیزہ ہونے کی حالت میں، یقولون، کہتے ہیں، سلام، سلامت علیکم، تم پر، ٹھیک ہے، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ تم جنت میں، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے، اس کے سبب، یا اس کو ما مصدری بنا سکتے تھے، بسبب عملکم، حل ینظرون، نہیں ہے وہ دیکھتے، الا، مگر اس بات کو، ان تأتیہم، کہ آئے ان کے پاس، الملائکۃ، فرشتے، او یأتی امر ربک، یا آ جائے آپ کے رب کا حکم، کذالک، اسی طرح، فعل الذین، کیا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ان پر ظلم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ولکن کانوا انفسہم، لیکن تھے وہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے، فاصابہم، بس پہنچے ان کو، سیئات، برائی، ما، اس چیز کے عمل جو انہوں نے عمل کیا، وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما، اس چیز نے، کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا، تو نہ عبادت کرتے ہم، من دون، اس کے مرے، من شیء، کسی چیز کی، نحنو، نہ ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا، اور نہ حرام کرتے ہم، من دون، اس کے علاوہ، من شیء، کسی چیز کو، کذالک، اسی طرح، فعل الذین، کیا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فہل علی الرسل، بس نہیں ہے پیغمبروں کے ذمے، الا البلاغ المبین، مگر پہنچانا واضح، ولقد، اور تحقیق، بعثنا، ہم نے بھیجا ہے، فی کل امت، ہر امت میں، رسول، ان اعبدوا اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور بچو تم طاغوت سے، ٹھیک ہے، شیطان سے، بت سے، فمنہم، بس بعض ان میں سے، من، وہ ہے کہ ہدی اللہ، یعنی ہداہ اللہ، یا ہداہم اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ومنہم، اور بعض اس میں، حقت علیہم الضلالہ، کہ جن پر کیا ہو گئی، گمراہی ثابت ہو گئی، فسیروا، بس تم چلو پھرو، اذا کان الامر کذالک، فسیروا، بس تم چلو پھرو، فی الارض، زمین، فانظروا، بس دیکھو، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ المکذبین، انجام جھٹلانے والوں کا، ان تحرص، اگر آپ حریص ہیں، آپ کو لالچ ہے، علی ہدی، ان کی ہدایت پر، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من، اس کو، یضللہ، جس کو کیا کرے وہ گمراہ کر،
وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے مددگار۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں اٹھائی، باللہ، اللہ کے، جہد ایمانہم، مضبوط کرتے ہوئے اپنی قسموں کو، لا یبعث اللہ من یموت، کہ نہیں اٹھاتا اللہ تعالیٰ اس کو جو مرتا ہے، بلا، کیوں نہیں، وعدا علیہ حقا، وعدہ ہے اللہ کے ذمے سچا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، لیبین، تاکہ بیان کرے اللہ تعالیٰ لہم، ان کے لیے، الذی، وہ بات، یختلفون فی، جس میں اختلاف کرتے ہیں، ولیعلم الذین، اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کفر، تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کفر، جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، کہ بے شک تھے وہ جھوٹے۔ انما، سوائے اس کے لیے، قولنا، ہمارا کہنا، لشیء، کسی چیز کو، اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول، کہ ہم کہہ دیتے لہو سے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، پچھلی آیات میں نیک اور بد کا ذکر تھا، پھر یہ بھی تھا کہ خالق مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں، اور فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اب فرماتے ہیں الہکم الہ، معبود تمہارا معبود ایک ہے، الہ باب سمع سے مصدر ہے، الہ یا اللہ، بمعنی عبادت کرنا، یہاں پر بمعنی مصدر، بمعنی اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، اسم فاعل معنی، اسم مفعول کے معنی میں ہے، مألوہ کے معنی میں، بمعنی معبود۔ ایسے تو میں نے آپ سے عرض کیا، اس میں یہ مصدر ہے، لیکن یہاں پر اسم علم کے طور پر یہ مذکور، معبود تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت صرف ایک پر، جتنے بھی پیغمبر ہیں سب نے یہ کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اچھا دیکھیے گا، سورہ الاعراف میں آیت نمبر 65، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نہیں، اس سے پہلے سورہ حضرت نوح علیہ السلام کا دیکھیں، آیت نمبر 59، سورہ علم، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی کہا۔ آگے اسی آیت نمبر 65، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہ سیم جملہ۔ آگے آیت نمبر 73، ٹھیک ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، سیم جملہ، وہی کا۔ آگے آیت نمبر 85، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہی جملہ انہوں نے بھی کہا، بالکل ایک جیسا جملہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بالکل ایک جیسا جملہ۔
فالذین لا یؤمنون، بس اب بھی جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کے دل سے انکار کرنے والے ہیں۔ تو دو وجہ سے، ایک تو انکار کرتے ہیں اور دوسرا تکبر کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، 30 مرخان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اس لیے ایمان نہیں لاتے۔ لا جرم کی تفصیل ہم عرض کر چکے ہیں اس سے پہلے، اس کے بارے میں تفصیل ہو چکی، اور یقیناً آپ حضرات کو ازبر یاد ہوگی، دوبارہ یہاں پر ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ یقیناً حقاً یقینی بات ہے۔ واحد آیا ہے، احد جو ہوتا ہے یہ ایسا ایک ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ دوسرا نہیں، واحد ایسا ایک ہوتا ہے جس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ احد ایسا ایک ہوتا ہے جس کے ساتھ دوسرا نہیں، واحد ایسا ایک ہوتا ہے جس کے ساتھ دوسرے کا بھی احتمال ہے۔ ہاں نہیں، وہ ایک باریک فرق ہے، لیکن واحد ہی ہوتا ہے۔ واحد کہتے ہیں ایک کو، واحد تو ایک کو کہتے ہیں، باقی یہ کہ احد میں مبالغہ زیادہ ہے بنسبت واحد۔ تو یقین بات ہے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا يحب المستكبرین، تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ماذا انزل ربکم، کیا اتارا تمہارے رب نے، تمہارے رب نے کیا اتارا، سمجھ آ گئی؟ یعنی باہر سے لوگ آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں مشرکین مکہ سے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، اس پیغمبر پر کیا اترتا ہے؟ قالوا اساطیر الاولین، تو کہتا ہے پچھلے لوگوں کی کیا ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی کیا ہے کہانیاں۔ اساطیر جمع اسطورۃ کی کہانی، جیسے احادیث جمع احدوثۃ کی باتیں، ان کا معنی ہے۔ سطر کا معنی ہوتا ہے لائن، چاہے لکائی میں ہو چاہے ویسے ہوں۔ اور سطرہ یسطر باب نصر، اس کا معنی لکھنا بھی ہوتا ہے۔ تسیطر یا تسیطر، اس کا معنی ہوتا ہے کنٹرول حاصل کرنا، قبضہ سے، یعنی مطلب اس کے لائن کی طرح کسی کی کڑی نگرانی کرنا، کوئی قبضے میں آ جائے نا تو یہ لائن وغیرہ، یہ معنی ملحوظ ہے اس میں۔ تو فرماتے ہیں یہ اس طرح کہتے ہیں لیحملوا، یہ قالوا کے متعلق ہے تاکہ اٹھائیں، اوزار وزر کی جمع اپنا بوجھ، کاملتاً مکمل قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی یضلونہم، جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، یہ حال یعنی متجاہلین، ٹھیک ہے، جاہلین وغیرہ ذالک، یضلون اس کو بحال بنا سکتے ہیں، یضلون میں جو واو ضمیر ہے فاعل کی اس سے بھی، یا ہم ضمیر مفعول اس سے بھی، سمجھ دونوں سے حال بن سکتا ہے۔ الا خبردار، ساء ما یزرون، برا ہے جب وہ بوجھ اٹھائیں گے، یعنی جن کو گمراہ کیا ان۔ حدیث شریف میں آتا ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها۔ جو اچھا طریقہ، اچھا طریقہ جاری کرتا ہے، کوئی نیک کام جاری کرتا ہے تو خود بھی اسے ثواب ملے گا، جو عمل اس پر کوئی اور اس کی وجہ سے کرے گا تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، جس نے یہ سنت طریقہ ایجاد کیا تھا، یہ کام جاری کیا تھا۔
اور جو برا طریقہ ایجاد کرے، برا کام ایجاد کرے، تو ایک جو اس نے ایجاد کیا اس کا گناہ اس کو ملے گا، اور جو بھی اس پہ عمل کرے گا اس کا گناہ بھی اس کو کیا کرے گا، ملے گا۔ تو جن کو انہوں نے گمراہ کیا تو جو گمراہی اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ان کے گمراہی کا، وہ تو گمراہ ہو گئے ان کو بھی گناہ ملے گا، لیکن ان کو گمراہ کرنے کا گناہ ان کو بھی ملے گا۔ سمجھ آ گئی؟ قد مکر الذین من قبل، تحقیق چال چلے ان لوگوں نے جن سے پہلے گزرے ہیں۔ فأتی اللہ بنیان، پھر اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں کے پاس آیا، من القواعد، بنیادوں سے، من القواعد، قاعدہ تم کی جمع ہے، اس کا مطلب جس میں کسی چیز کا قعود ہو، یعنی قیام ہو۔ اب قتال کے ساتھ اس کا ذکر آ جائے تو بمانا مورچے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ، لیکن وہ تو خیر مقاعد ہے، وہ قواعد نہیں، معذرت، وہ مقاعد ہے، معذرت ہو رہا ہے۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ انہوں نے چال چلی، مکر کیا، تو اللہ تعالیٰ انہوں نے جو مکر کا کی عمارت بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے بنیادوں سے اس کو اکھاڑ کے، سمجھ آ گئی، ان کے اوپر گرا دیا، یعنی مکر کو، ان کے مکر کو تہس نہس کر دیا، ان کے مکر کو اڑا دیا، ان کی مکر کا کہ جو تعمیر تھی اس کو ختم کر دیا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پچھلی امتوں میں، ٹھیک ہے، اس طرح ایک بہت بڑی مضبوط عمارت بنائی گئی تھی گناہ کے کاموں کے لیے، سمجھ آ گئی۔ ایک پورشن جو ہے وہ شراب کے لیے، تو ایک پورشن جو ہے نا وہ غلط، دوسرے غلط، اس طرح غلط کاموں کے لیے، دو مختلف قسم کے پورشن اللہ تعالیٰ نے وہ لگے ہوئے تھے گناہوں میں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کر کے ان کو کیا کر دیا، اس کو، عمارت کو گرا دیا بنیادوں سے۔ یہ بھی مطلب۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے، یعنی یوم القیامہ مفعول فی ہے کس کے لیے؟ یخزی کے لیے۔ سمجھ آ گئی۔ وَيَقُولُ، اور کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک کنتم تشاقون، جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے۔ تشاقون اصل میں کیا تھا؟ تشاققون، اصل میں کیا تھا؟ تشاققون، شاقق یشاقق، باب مفاعلت، تو ظالمون تفاعلون کی وجہ، دو قاف جو ہے نا جمع ہو گئے، پہلے کے دوسرے میں مدغم کر دیا تو تشاقون ہو، شاق یشاق۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، کہاں ہیں؟ تو کہیں گے وہ جن کو علم دیا گیا، ان الخزي والسوء، ان الخزي اليوم والسوء علی الکافر، رسوائی برائی کافروں پر۔ کدھر ہے وہ؟ تو گئے، اڑ گئے، وہ تو ان کے ساتھ جہنم میں جلیں گے، اگر تو انہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، وہ ساتھ ملے ہوئے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ کافر لوگ ہوا الذین تتوفاہم الملائکہ، جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں، موت دیتے، ظالمی انفسہم، یہ حال ہے ظالم انفسہم، تتوفاہم میں ہم ضمیر سے۔
تو فَأَلْقَوْا الصَّلَاةَ، فَأَلْقَوْا اصل میں کیا تھا؟ فَأَلْقِيُوا اکرم افعالو، ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. فَأَلْقَيُوا کیا تھا؟ فَأَلْقَيُوا یا متحرک مقبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا فَأَلْقَوا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا فَأَلْقَوْا، اور آگے ملانے سے وہ اس پر ضم آیا واو پر، تو ڈال لیں گے وہ صلح تابعداری. ما کننا نعمل من سوء، ہم تو برے عمل کرتے نہیں تھے. قیامت والے دن میں شروع میں کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے نہیں تھے. شروع میں اجازت ہوگی، جو بھونگیاں مارنا چاہتے ہیں ماریں، تو بھونگیاں ماریں گے، وہ یہ کہیں گے. سمجھ آ گئی؟ پھر جو ہے نا کیا ہو جائے گا؟ بولتی بند، سوسو بند، پھر بولتی بند ہو جائے گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، پھر اعضاء بولیں گے، زبان بند ہو جائے گی. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ بلا ان اللہ علیم بما کنتم، بلا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم عمل کرو. این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، یہ اللہ کا کلام ہے. ان الخزی والیوم والسوء علی الکافرین، اہل علم کا کلام ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ پھر ان اللہ علیم، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، یہ بھی اہل علم کا کلام. سمجھ آ گئی؟ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازے میں، ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالدین فیہا، خالدین فیہا یہ حال ہے. فادخلوا میں واو ضمیر سے. فلبئس مثوى المتکبرین، برا ٹھکانہ متکبرین کا. مثوى تھا، اصل میں کیا تھا؟ مثوى. پھر یا متحرک، واو متحرک کیا نام ہے؟ یا متحرک مقبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ مثوى. دو جو ہے نا وہ متحرک، دو ساکن جمع ہو گئے، ایک الف اور دوسرے نون تنوین. تو الف کو کیا کر دیا؟ گرا دیا، حذف کر دیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو مثوً ہو گیا. تو ہمارا ٹھکانہ، فرماتے برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا. وقیلا کہا جائے گا ان سے مسمن میں تنوین تو ہے، یہ تو خیر ابھی آگے ملا دیا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ جب ایسے پڑھیں گے تو اسے اس میں موجود ہو. سمجھ آگے کہ نہیں؟ جی مثوى، جی اضافت کی وجہ سے، جی اضافت کی وجہ سے گر گئی نا تنوین. سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ جی. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا انزل ربکم، کیا اتارا ہے تمہارے رب نے. ماذا کے بارے میں پہلے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں.
کہ یہ بسیط ہے یا مرکب ہے؟ سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل عرض کی جا چکی ہے، کئی اقوال ہیں اس میں۔ قالوا خیرا، یعنی مطلب ہے کہ اگر باہر سے کوئی بندہ مکہ مکرمہ میں آتا تھا تو مکہ کے لوگ اس کو منع کرتے تھے کہ ادھر نہیں جانا ہے، ان کے پاس نہیں جانا ہے، ادھر ایک نبوت پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس نہیں جانا، اس کے کچھ پیروکار ہیں ان کے پاس نہیں جانا۔ لیکن اگر کوئی پل چلا جاتا تھا وہ پوچھتا تھا کہ یار کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، کس چیز کا دعویٰ کرتے تم؟ تو وہ کہتے تھے قالوا خیرا، خیر اتاری، خیر یعنی انزل خیرا۔ ایک خیرن مفعول ہے، منصوب ہے، مفعول ہے، انزل موصوف کی مفعول ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے منصوب ہے، خیر اتارے۔ سمجھ آ گئے؟ تو للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اس دنیا میں بھلائی ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، اور اچھا ہے متقین کا گھر، خیر۔ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کہ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اصل میں اخیر ہوتا۔ سمجھ آ گئی؟ کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ کو تخفیفاً حذف کر دیا، اور یا کی جو حرکت ہے وہ مقبل کو دیتی، یا ساکن ہو، تو اس سے بن گیا جناب والا خیر۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بعض اس کو اس میں تفضیل نہیں مانتے، اس کو صفت مانتے ہیں، اس کے جمع خیور مانتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور کبھی اس میں جامد بھی آتا ہے مال کے معنی میں۔ کس معنی میں؟ مال کے معنی میں۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، یہاں پر خیر جو ہے نا یہ مال کے معنی میں ہے۔ اور جناب والا اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 272 وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، یہاں پر بھی مال کے معنی میں ہے، مال کے معنی میں بھی آتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ جی۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، جنات و عدن، یہ دار المتقین اس کو جنات و عدن سے کیا کر دیں؟ بدل بنا دیں۔ یا جنات و عدن کو آپ مبتدا بنا دیں، خبر کو محذوف مانیں، لہم جنات و عدن، یا جنات و عدن کو آپ مبتدا بنا دیں، یدخلونہا اس کو آپ خبر بنا دیں، تجری من تحت انہار اس کو حال بنا دیں آپ۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ ہاں ضمیر سے لہم فیہا ما یشاؤون،
لہم کو خبر مقدم مان لے، فیہا کو حال مان لے، وما یشاؤون کو مبتدا مؤخر مان لے۔ فیہا کو حاصل کے متعلق آپ کر دے، لہم فیہا حاصل کے متعلق کر کے حال مان لے، حال بنا دے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے متقین کو۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، جن کو فرشتے موت دیتے، طیبین، یہ طیبین حال ہے، تتوفاہم میں ہم ضمیر سے، پاکیزہ صاف ستھری حالت میں ہوتے ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں فرشتے ان کو، سلام علیکم۔ یقولون کو بھی حال بنا سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ الملائکہ سے کہتے ہوئے تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو، جو تم کام کرتے تھے اچھے اچھے کام، آپ اس کی وجہ سے، اس کے سبب تم جنت میں داخل ہو جاتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حل ینظرون، اور اب جو ہے نا پھر درمیان ان کا ذکر، پھر جو ہے نا نافرمانوں کا ذکر، کافروں کا ذکر۔ حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، نہیں وہ انتظار کرتے، نہیں وہ دیکھتے، نہیں وہ انتظار کرتے، مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائے یا آپ کے رب کا حکم آ جائے، سزا کا فرشتے آ جائے یا آپ کے رب، دونوں کا مطلب ایک ہے کہ ان پر عذاب آ جائے، یا فرشتے آ جائے یا آپ کے رب کا حکم، یعنی سزا کا فیصلہ، سزا کا حکم آ جائے، پھر مانیں گے۔ لیکن پھر ماننے کا فائدہ کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ فرماتے ہیں کذالک فعل، اسی طرح کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے بھی کیا جن سے پہلے گزرے ہیں۔ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، نہیں ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے پر، اپنے جانوں پر خود ظلم کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو خود مستحق عذاب بناتے تھے، تو خود اپنے جانوں پر ظلم تو انہوں نے کیا نا، مستحق عذاب کو بنایا اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوهُ، بس پہنچے ان کو برائی اپنے عمل کی، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا ان کو، حاقہ کے بارے میں پہلے بتا چکا، ما كانوا به يستهزئون، یہ فاعل ہے حاقہ کے لیے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کس چیز نے گھیر لیا؟ اس چیز نے جس کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے، ٹھٹا کیا کرتے تھے، مذاق اڑا۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا، اچھا، اور ایک اور ان کی دلیل یا اعتراض یا ان کی دلیل کہہ سکتے، وہ کہتے تھے اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیسے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر سکتے تھے، نہ ہم کر سکتے تھے، نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ اس کے سوا ہم کسی چیز کو حرام کر سکتے تھے۔ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہمیں روکتا کیوں نہیں، ہمیں منع کیوں نہیں کرتا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں؟ یہ ان کا استدلال تھا۔ الحمدللہ، یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔
تو ایسا کیوں نہیں کرتا وہ؟ اللہ تعالیٰ دیکھے کسی پر زبردستی نہیں کرتی. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ یہ تو اختیار ہے. اگر اللہ زبردستی کرے تو اختیار سلب ہو گیا. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اگر اللہ تعالیٰ تم کو سب کو ہدایت دے، زبردستی کر کے تمہیں ہدایت دے، تو اس کا تو فائدہ نہیں نا. اس کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو اس کا ہے نا جو اپنے اختیار سے ہو، تبھی تو جا کے ثواب ملتا ہے اتنا بڑا. عالم الغیب والشہادہ، اصل ایمان تو وہ ہے جو بن دیکھے. یؤمنون بالغیب، وہ زبردستی کرے تو بالغیب تو پھر ایمان نہ رہا. وہ چیزیں دکھائے، وہ عذاب دکھائے کو تم ایمان لاؤ، تو یہ تو ایمان بالشہادہ ہو گیا. ایمان بالغیب تو رہا نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو فرماتے اس سے پہلے جو لوگوں سے انہوں نے بھی ایسا کیا تھا، نہیں ہے پیغمبروں کے ذریعے مگر پہنچانا واسطے. ما عبدنا من دونه من شيء. نحن، یہ تاکید ہے. نحن جو عبدنا میں ضمیر ہے فاعل کے اس سے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ. ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی اور طاغوت سے بچو. ہر امت پہ پیغمبر گزرے. پیغمبر یا پیغمبر کی دعوت پہنچی پاکستان میں، پیغمبر گزرا ہے نہیں گزرا کیا پتہ، ہو سکتا ہے گزرا ہو، لیکن پیغمبر نہ بھی گزرا ہو تو پیغمبر کی تعلیمات تو ہر جگہ پہنچی ہے نا. ٹھیک ہے، پیغمبر کی تعلیمات پہنچانے والے تو پہنچے ہیں نا، وہ ہر جگہ. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. طاغوت کے اللہ کے سوا کسی جس کی بھی عبادت کی جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ بت، شیطان وغیرہ. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ. بعضوں میں سے ایسے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور بعضوں میں سے ایسے جن میں کیا ہو گئی، گمراہی ثابت ہو گئی کہ وہ نہیں جائیں گے. بہت سارے مشرکین ایمان لیں، بہت سارے. سمجھ آ گئے؟ فَسِيرُوا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَفَسِحِيَّ. تو بس چلو تو پھر تم زمین میں بس دیکھو کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو جھٹلانے والے. ان تحرص علی، دیکھو قوم سمود، قوم عاد وغیرہ کو دیکھ، قوم لوط کو دیکھ. ان تحرص علی ہداہم، اگر حرص ہے آپ کو ان کی ہدایت پر، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جس کو گمراہ کرتا، اور نہ ان کے مددگار. جس کو گمراہی پڑا رہنے دے اس کو ہدایت ہے. ہدایت اس کو ملتے ہے جس کو وَيَهْدِ إِلَيْهِ من آناب یا من یونیب، جو رجوع کرتا ہے. وہ اقسم، انہوں نے قسم اٹھا اللہ کی، جہد ایمانہم، یہ حال ہے، اس لیے میں نے ترجمہ سے کیا کیا، قسم اٹھائی انہوں اللہ کی مضبوط کرتے ہوئے. یعنی جاہدین ایمانہم. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو اقسم واضح ہے اس سے حال مضبوط قسم. لا یبعث اللہ، کیا قسم اٹھائی کہ جو مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا نہیں ہے. بس جو مر گئے اس کا قصہ ختم ہو گیا، بس سب کچھ ختم، اس نے اب اٹھنا نہیں.
بلا وعدن علی، کیوں نہیں؟ وعدن یہ مفعول مطلق ہے، سمجھ آ گئی؟ وعد مفعول فعل کے، وعد اللہ البعث حقا یہ بھی مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ بیان کرے اس چیز کو جس میں اختلاف کرتے ہیں، اور تاکہ جان لیں۔ جاننے کا مطلب لِيُظْهِرَ، میں پہلے بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تاکہ ظاہر کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کن ہو جا فیکون، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ کن فیکون اس کے بارے میں پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اس کی تفصیل پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ کن فیکون کیوں نہیں ہے، یہ تو فیکون ہونا چاہیے تھا نا، کن تو جواب امر ہے، تو اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے، اور امید ہے کہ وہ ساری تفصیل آپ بھول چکے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔